صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ اور لوگوں میں سے عاجز ترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مَن ذُکِرْتُ عِندَهُ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ البخیل الذی ما ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ بندہ جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتی ہے، پھر مالک چاہے اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ بندہ تو دعا کر دیتا ہے، وہ دعا پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کی جاتی ہے، اب اس مالک کی مرضی، اس خالق کی مرضی وہ ہماری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر وہ دعا، علماء کرام فرماتے ہیں، وہ دعا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو، وہ دعا
جس میں حبیب کریم علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو، اس دعا کا قبول ہونا کجا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں کی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی آقا علیہ السلام پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو، ان کی یاد میں محفل سجائی جائے، تو آقا علیہ السلام پر جو ہے وہ ضرور درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی تعداد مقرر نہیں ہے، نہ وقت مقرر ہے، بلکہ جب چاہیں جتنا چاہیں، دن کے وقت پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، دن میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، دعا سے پہلے پڑھیں یا دعا کے بعد پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ یہ حکم ہے، یہ حکم مطلق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہ مطلق حکم ہے، مطلق حکم ہے، ہر گھڑی ہر وقت حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو محبوب نو راضی کریا کر ستے ہوئے لیخ جگایا کر، محبوب نو راضی کریا کر ستے ہوئے لیخ جگایا کر، دن رات مدینے والے تھے ہر عام درود پہنچایا کر۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی جو ہے وہ آج عید مبارک کا، عید سعید کا مبارک دن ہے، تو آپ جو بلند آواز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید کی آیات بینات تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ جو آپ سماعت فرمائیں کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو کلام ہوا، اور اللہ تبارک جو قربانی کا ایک واقعہ ہے، مختصر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کون؟ حضرت اسماعیل علی نبی جنا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہ جب چلنے کے قابل ہو گیا تو قال یا بنی انی ارا فی المنام، قرآن مجید کے اندر قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں خواب دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے بیٹے اب دیکھ تیری کیا رائے ہے، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے جواب کیا دیا کہ اے میرے باپ کیجئے، کر دیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابر پائیں گے۔ یہ تھا قرآن مجید کی آیت مبارکہ۔ میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہر دل کے اندر، ہر زیرو کے اندر اس عظیم و شان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ دراصل اس جلیل پیغمبر کی یادگار ہے جس کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ جد الانبیاء
خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا. کروڑ ان پر سلام ہو. آپ کی ذات والا صفات پر کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لفزش نہیں آئے. دنیا میں انسان کو 2 چیزیں عزیز ہوتی ہیں. ہم سب کو 2 چیزیں عزیز ہوتی ہیں. جان بھی بڑی عزیز ہوتی ہے اور اولاد بھی بڑی عزیز ہوتی ہے. جان بھی عزیز ہوتی ہے اور اولاد بھی عزیز ہوتی ہے. جان کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. بلکہ اولاد کے لیے تو اپنی جان بھی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں داؤ کے اوپر. جب وہ اس منظر کو آپ دیکھیں آنکھیں بند کر کے کہ جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ منجیق کے اندر ایک مشین تھی گوپیا جس کو کہتے ہیں منجیق ٹائپ کی, جس کے اندر آپ کو ڈال کر جو وہ پھرایا جا رہا تھا, یا اس منجیق یا اس مشین کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ اس آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی. کفر بڑا خوش تھا, مشرک بڑے خوش تھے کہ آج ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہوا چاہتا ہے. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. وہ منظر دیکھیں. اب کہتے ہیں کہ وہ جو آگ کا پہاڑ تھا, یہ نہیں تھا وہ تھوڑی بہت آگ تھی, بلکہ وہ کئی دنوں تک وہ لکڑیاں جمع کر کے وہ آگ جلائی گئی اور وہ بڑے بڑے اس کے شعلے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود بادشاہ تھا وہ پکڑ کے اس آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے تھے. اچھا, اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل, کوئی حکم, کوئی حاجت, آپ حکم فرمائیں, آپ اپنی کوئی ارشاد فرمائیں, میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا اما الیکا, اے جبریل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے. بڑا پیارا نقطہ ہے, اے جبریل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے. پھر جبریل نے عرض کی اچھا اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ وہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. وہ تو جانتا ہے, وہ سمیع بصیر ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات عقل محض نے بھی کہی, عقل نے کہا, سوچنے کی بات ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جان بڑی عزیز ہوتی ہے, بندے کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے. عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے, عشق بولا یار پہ قربان ہے. اب آپ عشق کا معاملہ ہے, عشق بولا یار پہ قربان ہے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یعنی عقل ابھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی, عشق نے چھلانگ لگا دی. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا جو قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی بھی ہو جا اور کیا ہے سلامتی والی بھی ہو جا. اللہ اکبر. یہ تھا امتحان, یہ جان کا امتحان تھا, عشق تھا. اچھا, اب آ جاتا ہے اولاد کا, جس کا موضوع آج ہمارا ہے. جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے. بے آبوں کی جو ہے وہ یا پہاڑوں کا سلسلہ ہے, سبزے کا نام و نشان ہی نہیں ہے.
آپ یہ آج کا دور دیکھیں، مکہ مکرمہ سے آپ تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ریت ہے اور پہاڑیاں ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پہ چلے جائیں، صرف جو ہے وہ بنیادیں ہی تھی نا وہاں پہ، تو وہ مقام ہی تھا. پھر وہ بالکل جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی نام و نشان تھا. اللہ کا جو خلیل ہے اپنے لفت جگر کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی والدہ کی گود میں ہے، والدہ کی گود میں ہے، اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، آپ ریت سارے، نہ کوئی پینے کا پانی، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور یہ کس جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اس جنگل بیان میں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اس وادی کے اندر تنہا پھینک کے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. آگے سے جواب آیا، پھر ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. کتنا توکل تھا، کتنا یقین تھا کہ فرمایا کہ اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کہا. قرآن مجید کے اندر ہے، ارشاد ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے رب، میں نے اپنی ایک اولاد بسائی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، تیری عبادت کریں. تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا احسان مانے. اللہ اکبر. حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 دعائیں کی، یہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 7 ذی الحجہ، 8، 9 اور 10 آج شام تک اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. اور اللہ عز و جل ان خاص دنوں میں جو ہے وہ والدین کی، ایک والد کی اپنے اولاد کے حق میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول فرماتا ہے. ان 4 دنوں میں 7 ذی الحجہ، 8 اور آج شام تک، یعنی آج مغرب سے پہلے جو بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہے، بچوں کی بھلائی کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اللہ عز و جل والد محترم کی، والدین کی جو ہے وہ اپنے بچے کے حق میں جو ہے وہ دعا قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں جو ہے وہ مانگی. یا اللہ انہیں نمازی رکھ، انہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نمازی رکھ، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، پھیر دے، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دعا کو، یہ جو دعا مانگی گئی اور اس واقعے کو تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں. یہ 1400 سال، یہ 1500 سال، یہ 15 صدی جا رہی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، ہجرت نبوی سے. تو 5000 سال، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 4500 سال پہلے، اللہ اکبر، گزر چکے ہیں. مگر ان دعاؤں کا اثر اللہ آج بھی ہے، ان دعاؤں کا اثر آج بھی ہے. جو فروٹ، جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مکہ شریف میں مل جاتا ہے. سال میں وہ پھل ضرور مل جاتا ہے، اور قلوب کے قلوب جو ہے وہ دل کے دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر بندہ ایک مرتبہ ہو کے آتا ہے نا، پھر بار بار اس کی طرف جو ہے وہ دل مائل ہوتا ہے. اور پھر ہم ہر روز ہی دعا کرتے ہیں نا،
ہر بندہ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ بھی جائے نا پھر بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روز انور کی سعادت نصیب فرما، یعنی پھر بھی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قلوب کھینچے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا کہ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے، دعا بڑی عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پکار سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے آقا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ مجھے 1 مرتبہ یا اللہ کہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبد، یہ میرے بندے، اے میرے بندے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار سن رہا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ 1 مرتبہ جو اللہ کو پکارتا ہے لبیک اے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 70 مرتبہ یاد فرماتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس کا کوئی نہیں، میرے بغیر اس کا کوئی نہیں ہے، میں اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی ہر آرزو پوری کر سکتا ہوں، اگر میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ سمجھے گا میرا تو خدا ہی نہیں ہے۔ اگر میں اس بندے کی پکار نہ سنوں، اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ تو کہے گا کہ میرا خدا کوئی نہیں ہے، تو اس کی عرض پوری کی جاتی ہے، اس کی دعا قبولیت وہ پوری کی جاتی ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلدی ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی ذرا دیر میں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ تو عام لوگوں کی دعا ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں، نکمے گناہگار دعا کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل کبھی جو ہے وہ رد نہیں فرماتا، بلکہ ان کی دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے دعا ضرور کروانی چاہیے، ماں باپ سے دعا ضرور کروانی چاہیے۔ ماں باپ حقیقت ہے، آپ کے ماں باپ حیات ہے نا، اور وہ مسکرا رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، ماں باپ آپ کے ہیں، سمجھے کہ آپ کی عید ہے۔ اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہے۔ جن کے والدین حیات وہ گھر کے اندر ہیں اور وہ مسکرا کر اپنے جو ہے وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، عیدی دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی اصل عید ہے۔ ان سے دعائیں لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کے ہاتھ چومیں، ماں کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، اور اللہ تبارک و تعالی دعائیں رد نہیں فرماتے۔ اور آج بھی وہی گھڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب سنت پوری کرنی ہے، ٹھیک، تو والدین اپنے بچوں کو دعائیں دیں اور جائیں گھر پر اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، اپنی والدہ کے والدہ کے پاؤں چومیں، ان سے دعائیں لیں۔ میرے یقین ہے کہ آج جو آپ جا کر کریں گے انشاءاللہ، جو والد یا والدین کے دل سے جو دعا نکلے گی نا آپ کے ہاتھ میں، وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی گھریلو پریشانی کا شکار ہے، کوئی رزق یا جاب کی وجہ سے کوئی بھی ٹینشن کا شکار ہے، آج جا کر اپنے والدین ان کے ہاتھ پاؤں چھومیں، ان سے دعائیں لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ جو ہے وہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ کی جو ہے مشکلات، آپ بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، تویزات لیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج یہ کام کر کے دیکھیں اور یقین جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا والدین اپنے بچے حق میں، والدین کے حق میں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عام دعاؤں کا اثر تھا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ دیکھ لیں۔ پھر سید الانبیاء آئے، اللہ اکبر، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ آخری جو ہے وہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، مختصر سا کھانا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے۔
اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو پیار سے دیکھا تو جی بھر آیا، بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، قریب ایک پہاڑی پر گئی تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، مگر بے سود پانی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس بچے کے پاس آئی تو بچے کو پیاس کی شدت ہے، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھی مگر وہاں بھی مقصد حاصل نہ ہوا۔ یہ دونوں پہاڑیں جنہیں آج صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ دوڑی۔ آخری مرتبہ جب اپنے پیارے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئی تو عجیب منظر دیکھا، جہاں اس کی ایڑیاں تھی وہاں پر ایک پاک صاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، اور اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر خیال ہے کہ اس پانی کو اب روکنا چاہیے، اس پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت حاجرہ نے اس کے ارد گرد ایک رکاوٹ بنائی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت اماں حاجرہ کہہ رہی تھی، زمزم ٹھہر اے پانی ٹھہر ہے، آب زمزم جسے آج دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور پانی اسی کا اسی طرح ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ آگے چلتے ہیں۔ قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام حد بلوغت کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے اماں حاجرہ سے کہا کہ میں اور بیٹا ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کریں۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ آپ نے ایک چھری لی اور جنگل کی طرف جو ہے وہ چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کی قربانی کو روکنا چاہا۔ سب سے پہلے اماں حاجرہ کے پاس گیا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ حضرت اماں حاجرہ نے کہا ہاں ایک دعوت میں لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اس پروردگار کا حکم ہے، تو میں کون ہوں جو اس کی قربانی میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ کے حکم پر 100 اسماعیل قربان، اگر 100 اسماعیل بھی ہوں تو جو ہے وہ ایک ایک قربان کر کے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا اور ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا بنیہ، جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ اب سعادت مند بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا نہ کر دیجئے بلا خوف خطر پورا کر دیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا فرمائیں گے۔ اور ڈاکٹر اقبال کیا فرما گئے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کیا غضب کر رہے ہیں، ایک خواب پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرا خواب شیطانی نہیں ہے، رحمانی ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹے رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کا بل لٹا دیا۔ آخری بات، باپ نے
آپ نے بیٹے کو پیشانی کے بر جو ہے وہ لٹا دیا. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان یہ باتیں قبول فرمائیں، میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے کوئی خون کا چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑے. دوسری یہ کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ رک جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر تسلی دے لیا کریں گی. باپ نے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی، باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی. اور تسلیم و رضا کا یہ منظر آج چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہوگا آج تک. تیز چھری اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو جاتی ہے، وہ کند ہو جاتی ہے. 2 مرتبہ ایسا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک وہ چھری جو ہے پتھر پر دے ماری، اتنی تیز تھی کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کے جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. مگر اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ گلا ریشم سے بھی جو وہ نرم تھا. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے آئے اور اس کو نیچے رکھ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے ہٹا دیا، مینڈھا ذبح ہو گیا. تو وہ ایک آواز آئی، قرآن مجید کے اندر ہے وَنَادَيْنَاهُ اِيَّا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے خواب سچا کر دکھایا اور ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک رکھا. اب ہر سال اس قربانی کو جو ہے وہ اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صفحے بنا لیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی جو ہے وہ عید کا جو ہے وہ طریقہ تمام جو ہے وہ صفحے بنا لیں. صفحے بنا کے آگے ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. صفحے بنا لیں اور جو ہے وہ آگے ہو کر بیٹھ جائیں. ایکسکیوز می. کار پارک کے حوالے سے جو انشاءاللہ بھی اعلان ہمارے صدر بیان فرما دیں انشاءاللہ. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Just a quick reminder, as you can see the work is ongoing for the car park. We need another substantial amount of money. We need about another £16,000 in order to complete the work. We've had lots of quotes for this. We were getting quotes in excess of 50,000, but fortunately, alhamdulillah, some brothers have arranged it that we can have the job done for about 30,000. We've raised, the amount we've raised, you can actually see on the TV outside. The remainder is outstanding, and obviously we'll have to pay the entire bill by the time the job is finished. And we're hoping that inshallah the work will get finished before the academic year starts, so that there's minimum disruption to the roads outside. So if all of you can please contribute as much as you can. We only need about 160 brothers to contribute £100 each, and we'll get to the target. So